کبھی بھی عقل مند آدمی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا کہ خوبصورت پیکنگ میں آپ نے ایک چیز بنا کے پیش کر دی. تو یاد رکھو مغربی دنیا کی جو خوشی ہے اور مغربی دنیا کی جو کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں ہے, یہ پیکنگ ہے بہت خوبصورت اور بہت اچھی. مثال کے طور پر یہ جو میں نے منظر کھینچا ہے ٹرینوں کا کہ بچوں کے چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی, پوری ٹرین میں بمشکل 2 بچے ہوں گے انجن سے لے کے آخری ڈبے تک, صحیح ہے نا, بمشکل کتنے جو نسل بچانے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں, نسل بچانے کے لیے کہ کچھ تو ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا اچھا منظر ہے لیکن اس میں ایک بھیانک پیغام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ابھی 30 35 40 سال کے 20 سال کے بعد یہ سب کیا ہوں گے بولو, بڈھے. اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے, ان بڈھوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے. ان بڈھوں کا بڑھاپا ایسا وحشتناک ہے, وہ ٹرینوں میں نظر نہیں آ رہا, وہ اولڈ ہاؤس میں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. اور ہمارے ہاں یہ بچے اپنی امی ہماری امی کے اکٹھے, ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور یہ جو ہماری امی کو ہم پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امی گنے کا جوس ہے بھائی, امی میرے کو گاڑی دلا دو, اور امی چماٹے مار رہی ہیں رکھ کے کمبختوں. ہماری امی تو چمٹے دکھاتی تھی, اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. ہم لوگ یہ بھی تنگ کرتے تھے, سب سے زیادہ کھانے پینے میں تنگ کرتا تھا. امی نے بنا دی کھنڈیاں, وہ ہندوستانی کھانے بناتی تھی, کھنڈیاں بنا دی. کبھی ہماری امی نے بنا دی وہ منگوچیاں. ہم لوگ کو یہ نئی نسل کے لوگ تھے, ہم نے کہا نہیں بھی ہمیں کوفتے چاہیے, کباب چاہیے, آلو گوشت کا شوربہ چاہیے. اب امی کبھی بنائیں گی, کبھی اپنی مرضی کا بنائیں گی, تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے تھے. امی دکھاتی تھی چمٹا کھا, کسی کو کھا. امی کو ٹینشن دے رہے ہیں. اسکول کے لیے صبح اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے. بچے کو اسکول کے لیے صبح اٹھاؤ, ایسا لگتا ہے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو آپ. 10 منٹ ہماری امی کے چیختے ہوئے گزرتے, اٹھ جاؤ, پھر اسکول سے فون آئے گا. مجھے یاد ہے میں اتنا اسکول جانے میں سست تھا, اللہ معاف فرمائے, کہ ایک دن تیسری یا چوتھی کلاس تھی, ہماری امی میری والدہ محترمہ نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا, چوتھی کلاس کا واقعہ. تو میری والدہ خود اسکول ٹیچر بھی تھیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا گلی محلے سے, اس کو لے کے جاؤ. یہ ٹینشن یورپ میں بالکل بھی نہیں. فوکس ہے ان کا. ہماری امی کا فوکس ہو سکتا تھا, پراٹھا بنانے پہ فوکس نہیں ہو سکتا تھا, قوم کی ترقی پہ کیا فوکس ہوتا. ہماری والدہ نے فون کیا, بھائی فون تو نہیں تھا, گلی محلے کے لڑکوں کو بولا بیٹا ان کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ روزانہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, نہیں جا رہا میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک لڑکے نے, بڑا محلے کا لمبا چوڑا تھا, 2 ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور ایک نے 2 ہاتھوں سے پکڑا, اور ایسے جھولتے ہوئے, 2 بندے سپورٹنگ کے لیے کہ بھاگ نہ جائے. 2 بندے کس کے لیے بولو؟ سپورٹنگ کے لیے. یہ میں خامخواہ کے واقعات نہیں سنا رہا آپ کو, یہ میں سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. ایک یہ سوسائٹی, پہلے برائی بیان کروں گا اس کی, صحیح ہے نا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہی کہتے ہیں یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ ترقی ہو سکتی ہے. اور ابھی ایک اٹھائے, ابھی 3 بچے ابھی سو رہے ہیں جو 3 بہن بھائی ہیں, ان کو اٹھانے کا پتہ نہیں کیا پروسیس ہو, ان کو اسکول کیسے بھیجا جائے, تو فوکس رہے گا ترقی پہ. تو بھی کہتے ہیں یہ بچے پالنا کیا ہے, یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے. تو 2 نے مجھے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور جھولا جھوتے ہوئے لے کے جاؤ. اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کھچا چھڑانے کی, اس کو ہم کہتے تھے کھچا چھڑانا. اس کے لیے ہم نے اردو میں ایک لغت بھی ایجاد کیا, کیونکہ یہ کامن ہو چکا, یہ ہماری سوسائٹی میں کیا تھی یہ چیز کامن, کہ بہت سے بچے اس طرح سے اسکول جاتے ہیں. مجھے یاد ہے راستے میں ایک گوٹ تھا, گوٹ سمجھتے ہو نا جو کچی آبادی, وہاں لیاری کے لڑکے رہتے تھے. ماڑی پور میں ابھی بھی آپ جائیں گے نا, ایک چھوٹا سا گوٹ ہے نیول کالونی ہاکس بے روڈ کی طرف. راستے میں وہ علاقہ تھا, تو وہاں میں نے اتنا زور لگایا, مجھے پتا تھا یہاں گلیوں میں بھاگنے کا موقع ملے گا مجھے. میں نے زور لگا کے اپنے آپ کو چھڑایا اور میں تگڑ آگے گلیوں میں اس گوٹ کی کچی آبادی میں, اور پیچھے وہ 4 لڑکے تگڑ میرے پیچھے.
یونیفارم ہم نے پہنا ہوا ہے. ترقی ہو سکتی ہے؟ بولو. اس ماحول میں بچے پیدا کر کے لوگ بولیں گے نہیں یہ کیا ہے یار. وہاں دیکھو آپ ٹرینوں میں بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ ہو رہا ہے, فوکس, اور ایک یہ بچے پیدا کر کے یہ حال کیا ہے سوسائٹی کا, تکڑ تکڑ بھاگ رہے ہیں. 4 جوان مرد جن کی صلاحیتیں ملک اور قوم کو ترقی پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی, وہ محلے کے بچوں کو کنٹرول کرنے میں کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. برباد کر دیا سوسائٹی کو ان مولویوں نے. وہ چاروں میرے پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں, اور ہم تگڑ تگڑ آگے. ایک چھوٹی گلی تھی, سامنے ایک بلوچ لڑکا آ رہا تھا, مکرانی نہیں ہوتے گھنگریالے بال والے, تو ان چاروں لڑکوں نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑو. وہ اتنا لمبا چوڑا, وہ گلی میں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, یوں کر کے, چاروں طرف سے گلی بند. وہ گلی بھی چھوٹی تھی, وہ ایسے کر. میں نے کہا میں کہاں سے نکلوں گا؟ تو مجھے اس کی ٹانگوں کے بیچ سے راستہ نظر آیا. مجھے راستہ نظر آیا کہ اس کی ٹانگوں کے بیچ سے میں اگر گولی کی طرح نکلوں تو میں یہ بارڈر کراس کر سکتا ہوں. میں جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی نا, اسے پڑک کر کے ٹانگیں رکی اور میں پچک گیا بیچ میں. اور اس نے, جو ایک بندہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 7 بندوں کا خون کر کے بھاگ رہا ہو, وہ مجھے دوبارہ ان کے حوالے کیا, اور انہوں نے دوبارہ مجھے اسی پوزیشن میں 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ایسے جھولتے ہوئے مجھے اسکول لے کر گئے. اسکول کے مین گیٹ پہ ہماری ایک ٹیچر تھی, ان کا شاید انتقال ہو گیا. اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے, کیونکہ اس وقت بھی ایجڈ تھی وہ. اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو دروازہ انہوں نے بجایا, اندر سے ہماری استانی صاحبہ کا ہاتھ آیا یوں. ان کو پتا تھا پورا دروازہ کھولا تو یہ بھاگ جائے گا. ایسے صرف اندر سے ایک انہونی ہاتھ نہیں ہوتا, یوں آیا, مجھے پکڑ کے انہوں نے رک کر کے گھسیٹا ہے, اور میں نے کلاس کو جوائن کیا. جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے, یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بولو. یہ لبرل لوگ بتاتے ہیں یار کیا ہے یار, یورپ میں ایسا نہیں ہوتا. ایک آدھ بچہ 50 سال کی عمر میں ہوگا, اس کو بھی بہت تمیز وغیرہ ہے, تھینک یو وینک یو کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وغیرہ وغیرہ بھی. کیا میں ان کا نقشہ کھینچوں؟ اب ہماری والدہ کا فوکس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ جو ان کا فوکس تھا, اسٹڈی وغیرہ وغیرہ, اس سارے فوکس کی ایسی کی. ابھی ایک بچے کو اسکول پہنچایا ہے, 3 مسٹنڈے ابھی سو رہے ہیں. 3 مسٹنڈے ابھی سو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کتنی بری پیکنگ ہے نا یہ. جو یہ سوسائٹی کو دیکھے گا کیا بولے گا یار یہ کوئی سوسائٹی ہے؟ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں, کیا سوسائٹی ہے یہ؟ از اٹ کالڈ سوسائٹی؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جو آپ کو وہاں ٹرینوں اور جہازوں میں سکون نظر آ رہا ہے, اور ہمارے جہازوں اور ٹرینوں میں بچوں کی ایک فوج نظر آ رہی ہے, یہ پیکنگ بری ہے, لیکن اس کے اندر پیغام بہت اچھا چھپا ہوا ہے. ہم زندہ جیتی جاگتی قوم ہیں. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بچے نہیں رہتے, 15-16 سال میں جوان ہو جاتے ہیں. ہم جوانوں کے ملک ہیں, بڈھوں کے کنٹری نہیں ہے. آپ ان ممالک میں دیکھو, یہ جو آپ کو گورے نظر آ رہے ہیں, پوری ٹرین میں 2-4 بچوں کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یہ 20-25 سال کے بعد بڈھے ہو چکے ہوں گے, اور ان بڈھوں کو پیچھے پالنے والی کوئی نسل نہیں ہے. تو آپ کو ٹرینوں اور جہازوں کی زندگی نظر آ رہی ہے. اس اولڈ ہاؤس میں جاؤ جہاں یہ 10-20 سال کے بعد ریٹائر ہو کے جانے والے ہیں, یہ ساری زندگی ٹرینوں میں نہیں ہوں گے. اس اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھو ان بڈھوں کا حشر کیا ہو رہا ہے. اور ہم اپنی والدہ کے بڑھاپے کو بھی جانتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے, ہماری ماں, یہ سب مائیں ایسے کرتی ہیں, صرف میری ماں نہیں ہے, سب مائیں ایسے کرتی ہیں, ہمیں پالنے کے لیے انہوں نے 10-15 سال قربانی دی ہے. اس کا آؤٹ پٹ ان کو پوری زندگی ملتا ہے, پھر پوری زندگی ملتا ہے. مجھے یاد ہے میری والدہ بیمار تھیں آخری دنوں میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 4 بھائی اور بہنیں بھی, تو والدہ کہیں روم میں اکیلی ہو گئیں. کوئی نرس آئی نا, وہ سمجھ رہی تھی ان کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے,
بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ نرس, بڑھیا بڑھیا ایسے کر کے نا. اس کا خیال تھا کہ ہسپتالوں میں کچھ لاوارث بھی بوڑھے ہوتے ہیں, ڈال کے لوگ چلے جاتے ہیں. بہت ہی بدتمیزی سے ہاسپٹل میں نا, بڑھیا کون ہے کیا ہے. وہ بیچاری والدہ کے تو ہوش ہی نہیں تھا ان کو, یعنی سروائکل میں کوئی چوٹ ووٹ لگی تھی, جو دماغ ڈیمیج ہوا تھا ان کا. وہ بول نہیں پا رہی ہیں, اس طرح سے بات کر رہی ہے. ہم 4 بھائی جب پہنچے نا, پورے پلے پلائے 2 دانت کے, میں بھی تھا, میرے بڑے بھائی بھی, ان سے چھوٹے بھائی بھی, اور ہماری بہنیں بھی جب گئے ہیں, اس نرس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو گیا. بڑی عزت دینے لگی. بھائی یہ تو پیچھے پورا خاندان ہے, اتنے لمبے تڑنگے ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. اس وقت خدا کی قسم مجھے یہ خیال آیا, عورت کی عزت. حالانکہ میری والدہ سپروائزر ریٹائر ہوئی تھی. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہو نا, آپ کی ڈگری کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی. عورت کی عزت اولاد سے ہے. جیسا ہی ہم گئے ہیں, میں نے کیونکہ اس نرس کی آواز سن لی تھی, میں نے آنکھیں دکھائی اس کو, ایک دم اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ ان کی ماں ہے. منہ توڑ دیں گے اگر الٹے طریقے سے بات کی. ماں ہے یہ. تو یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ان ملکوں کا جو آپ جن کو آپ ترقی یافتہ کنٹری سمجھتے ہو, اس ظاہر سے دھوکے میں بولو مت آؤ. کوئی بات نہیں, آج بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے, شور شرابہ کر رہا ہے, کہ کل یہی بچہ ماں کی اس خدمت کو یاد کر کے ماں کو پالے گا. اور ہمارے مذہب میں اللہ کے بعد کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا حق ہے. اور یہ جو تمہیں ان ملکوں کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اب دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے, کیونکہ بہت مذاق ہو گیا. صحیح ہے نا, بہت انجوائے کر لیا, نئی نسل پیدا نہیں کی ہے. شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو وہ لوگ ویزے دے رہے ہیں, دبا کے جاؤ ہمارے ملک میں, آؤ ہمارے ملک میں. کیوں؟ بندہ نہیں ہے ان کے ملک میں. شارٹ مارکیٹ سے وہ سارے جو ٹرینوں میں مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا, ٹھش پیش لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے 10-15 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا, یہ گئے, ختم. ہر شعبے میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں گھس گئے ہیں, آبادی زیادہ ہے. تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسٹرانگ, اور ان کے ملکوں میں بھی کون اسٹرانگ ہوگا؟ ہم ہوں گے. اس لیے یہ لبرل سیکولر لوگ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ, وسائل نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, تمہیں نیچر سے ہٹا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس زمین کی کمی ہے, اسپیس کی, نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے, ایماندار حکمرانوں کی کمی ہے. ہم پہ کرپٹ لوگ مسلط ہیں. ایسے میں میرے بھائی ہمارے پاس 2 ہی چیزیں پازیٹو ہیں, ایک مذہب اور ایک آبادی. یہ 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیا تو ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہماری والدہ کے بچے نہ ہوتے یا ایک آدھ ہوتا, ساری ذمہ داری ایک پہ آتی. پاکستان میں اولڈ ہاؤس ہوتے, گورنمنٹ کے ہوتے, بوڑھے لوگ اولڈ ہاؤس میں جا کے رہتے, ان کو وہ عزت ملتی جو گھر میں اولاد سے ملتی ہے؟ جواب دو نا, بولو بھائی. نہیں ملتی. اور ہمارے اولڈ ہاؤس گورنمنٹ بناتی. گورنمنٹ نے اسکولوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے, اولڈ ہاؤسز کا حشر اس سے زیادہ برا ہوتا. اس لیے ان 2 چیزوں پہ فخر کرو, ایک مذہب پہ اور ایک بڑھتی ہوئی آبادی پہ. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اسلام دین فطرت ہے, نیچر کا دوسرا نام ہے. اسلام آپ کو نیچر کے اگینسٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا. نیچر آپ سے اولاد کی کثرت چاہتی ہے. کیوں؟ اس کی میں ایک دلیل دے کے بس ٹاپک کو چینج کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. نیچر آپ کو بھوک کیوں لگاتی ہے بتاؤ؟ تاکہ آپ ایوائڈ کرو یا کھانا کھاؤ؟ بولو نا. بھوک اس لیے لگاتی ہے تاکہ کھاؤ. کھلانے کے بعد اس کا سائنٹیفکلی جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ خون بنتا ہے باڈی میں. یہی ہوتا ہے نا. اس باڈی میں خون بننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طاقت آتی ہے, آپ زندہ رہتے ہو. یہی ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کھاؤ نہیں, فطرت سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دو ہیں. یا اگر کوئی کہے کھاؤ مگر خون نہ بننے دو, صحیح ہے نا, تو یہ بھی فطرت سے جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے برے نکلیں گے؟ برے.
याद रखो, जिस तरह फितरत ने भूख लगाई है, इसी तरह फितरत ने लड़का लड़की के बालिग होते ही दोनों में शहवत पैदा की है। ये शहवत दबाने के लिए नहीं, बल्कि दोनों को मिलाने के लिए पैदा की है। और दोनों के मिलाप का जो नतीजा निकलता है, ये नतीजा मौलवी नहीं निकाल रही है, फितरत निकाल रही है, वो नतीजा औलाद की सूरत में है। आप या तो दोनों को मिलने नहीं दे रहे, बालिग होने के बाद जल्दी शादी नहीं करने दे रहे, तो भी फितरत इंतकाम लेगी, वही होमोसेक्सुअलिटी फैलेगी जो यूरोप और उन मुल्कों में फैल चुकी है। जमशेद की शादी गफ्फार से, गफ्फार की शादी वसीम से, ये चल रहा है वहां पे। या जिना फैलेगा, हरामी बच्चे पैदा होंगे, बगैर बाप के बच्चे पैदा होंगे, सोसाइटी की ऐसी की तैसी नस्ल बढ़ गई, खानदानी निजाम तबाह। तो आपको ना इनको मिलने से रोकना है, और उस मिलाप का नतीजा क्या होता है? औलाद। जैसे खाना खाओगे, नतीजे में खून बनेगा, मर्द और औरत के मिलाप के नतीजे में क्या पैदा होता है? औलाद पैदा होती है। तो मिलने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत, औलाद पैदा करने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत। सजा मिलेगी, वो सजा, दो सजाएं फौरन मिलती हैं। पहली सजा ये मिलती है कि आपकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता, आपके मुल्क में जवानों का रेशो कम, बुढ़ों का रेशो ज्यादा, खाने वाले ज्यादा, खिलाने वाले कम। सबसे बड़ा नतीजा यह निकलता है, जो निकल चुका है उन मुल्कों में, तभी वो लोग नस्ल बढ़ाने की तहरीकें चला रहे हैं। दूसरा नतीजा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो फौरी निकलता है, लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ जाएगा, लड़कों का कम हो जाएगा। ये तो फौरी। क्यों? जब आपने लगा दिया लोगों को 2 बच्चे ही अच्छे, तो हर शख्स को उन 2 बच्चों में एक बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, जवाब दो मुझे, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जिसके एक बेटा हो गया वो तो दूसरे पे बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी। तो बेटे तो 1 या 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे उस सोसाइटी में, बेटियां 8-8, 10-10 भी हो जाएंगी। तो ये जो कुदरत का बना हुआ रेशो है, जो नेचुरल है, लड़के इतने होने चाहिए, लड़कियां इतनी होनी चाहिए, इस रेशो में तवाजुन की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कह सकते हो चाइना और इंडिया में तो 2 बच्चों की पॉलिसी है, वहां तो लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो भाई? वहां भी लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं। पैदा होने से पहले मां के पेट में कत्ल किया जाता है उनको। अगर वो कत्ल करना छोड़ दें, भरमार होती वहां लड़कियों की। वो तो जुल्म कर रहे हैं। ये तो उन्होंने रेशो पे कंट्रोल करने का ये तरीका निकाल लिया कि लड़कियों को कत्ल किया जाए। तो ये तरीका जालिमाना नहीं है क्या? हम कर सकते हैं ये? तो इसलिए इसको बेलगाम छोड़ा जाएगा। आप कह सकते हो बेलगाम छोड़ दें तो ये हो जाएगा। भाई कुदरत ने खुद लगाम दी हुई है। कुदरत गाफिल थोड़ी है, अल्लाह गाफिल थोड़ी है। अल्लाह ने खुद लगाम दी हुई है। एक कुदरत की, आप अगर चाहते हो मेरे 12 हो जाएं, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे आपके 12। ये तो कुदरत की तरफ से खुद बहुत सारी कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम है कि आप करना भी चाहो तो नहीं होगा। तो ये कुदरत का काम है, कुदरत पे छोड़ दो। अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। इन दानिश्वरों की बातों में आके अपनी खुशियों को आग मत लगाओ, अपने घरों को बेआबाद मत करो। दीवारें देख देख के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। खुदा की कसम, डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन 2 चीजें, एक गहरी नींद और एक बच्चों को देखना। अपने बच्चे हों, महल्ले पड़ोस के बच्चे अच्छे नहीं लगते। सबसे बेहतरीन इलाज डिप्रेशन का क्या है? औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी। औरत की गोद में बच्चा होगा, उसकी जिंदगियों में रंगीनियां होंगी। औरत को अपने बच्चे से ज्यादा किसी से इश्क और मोहब्बत नहीं होती। मिसालें दी जाती हैं मां की मोहब्बतों की। आपने उसकी महबूब नेमत उसकी गोद से छीन ली और आप चाह रहे कि वो तरक्की करके खुश रहेगी। ना, वो चांद पे पहुंच जाएगी, खुश नहीं हो सकती वो। तो घरों में रौनकों को वीरान मत करो अपने घरों में। ये ठिशपिश किस्म के लिबरल आए हुए हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। नहीं, मौलवी की बातें बताओ, इनको तो कुछ नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है। और जाओ उन मुल्कों में जाके देखो तो सही, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बेड़ा। इटली की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, शहरों के शहर वीरान हो गए हैं। और मैं कहता हूं इटली इटलंगा देश बनने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश के लोग जा रहे हैं इटली को आबाद करने के लिए। 20-25 साल के बाद आप देखना इटलंगा देश होगा ये, इंशाअल्लाह। तो इसलिए कोई बात नहीं अगर बच्चे मां को तंग करते हैं, अम्मी करने का, यही तो खुशियां हैं यार। क्या ख्याल है? यही तो खुशियां हैं, यही तो इंजॉयमेंट है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए। यार घर में रौनक है,
ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے گھر میں خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو اولادیں ہیں بھائی، کچھ نہ کچھ ٹینشن چلتی رہتی ہے، خیریت ان کم بختوں کی ہوتی ہے۔ 1000 گز کا بنگلہ ہے، ایک عدد میاں بیوی، ایک بچہ، وہ بھی امریکہ میں، اور یہ دونوں بڈھے جنہوں نے اس بچے پہ ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور بڑھاپے میں بھی وہ بچہ ان کم بختوں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے اپنی ڈگریاں، اکثر یہ بوڑھے پھر احساس کمتری میں جاتے ہیں اور اپنی جوانی کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، میں ایسا تھا، میں ایسا تھا، میں یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ بھائی صاحب اب آپ کی سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں، جو آپ کی اولاد تھی وہ تو آپ نے روک لی قوم کے وسیع تر مستقبل کی خاطر۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس مذہب ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔